السلام علیکم. میری فرسٹ ایجوکیشن جو ہے سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول سے تھی، اور اس کے بعد پھر ایف ایس سی پری انجینئرنگ میری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے. اس کے بعد پھر میرا شوق تھا انجینئرنگ کا، جس پہ میں بیچلرز ان میکاٹرونکس انجینئرنگ فرام نسٹ کی. اور اس کے بعد پھر میرا سی ایس ایس کا پلان تھا، جس کو میں نے الحمدللہ کلیئر کیا اور ایلوکیشن لی پاکستان ریلویز گروپ میں. بیسیکلی یہ میرا پیشن بھی تھا سی ایس ایس میں جانا، اور یہ انجینئرنگ کی جو میں نے فیلڈ چوز کی تھی وہ صرف ایک ایز اے پارٹ سائڈ پہ ایجوکیشن لی تھی کہ ایٹ دی اینڈ میرا موٹیو یہی ہے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے. تو چونکہ میری انجینئرنگ کے ساتھ لگاؤ بھی تھا تو میں نے کہا یہ فیلڈ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو میں نے وہ فیلڈ آپٹ کی. لیکن میرا ایٹ دی اینڈ جو میرا مین مشن تھا وہ یہی تھا کہ سی ایس ایس کرنا ہے، تو اس لیے مجھے کچھ زیادہ سوچنا نہیں پڑا کہ انجینئرنگ کیوں چھوڑوں اور سی ایس ایس کیوں شروع کروں. ڈرانے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر اپنے گراؤنڈ پہ صحیح کھڑا ہے تو اس کو ڈر نہیں لگتا. اور جس طرح سے آپ نے صحیح کہا کہ کافی لوگ ڈرانے والے زیادہ ہی ہوتے ہیں کہ جی مقابلے کا امتحان ہے اور اتنا کمپٹیشن ہے یہ وہ، تو جو ڈر جاتا ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس کی کوئی جگہ ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کے خود پہ یقین ہے تو کوئی ایسی منزل نہیں جو آپ پار نہیں کر سکتے. تو میں نے بھی چیلنج لیا اور بڑے شارٹ سے ٹائم میں نے اس کو پروو کیا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. میں سی ایس ایس اور جتنے بھی میرے تھے کہنے والے کہ یار اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو 2 سال تیاری چاہیے، اتنا ٹائم چاہیے، لیکن میں نے ان کو بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ 4 ماہ میں بھی بندہ سی ایس ایس کلیئر کر سکتا ہے. بیوروکریٹس اور آرمی کے بچے کرتے ہیں سی ایس ایس، ٹھیک ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا، لیکن وہ لوگ سی ایس ایس کوالیفائی نہیں کرتے میرے خیال سے. اگر آپ دیکھیں لسٹ دیکھیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کون کتنے بیوروکریٹس کے بچے ہیں اور عام آدمی کے کتنے بچے ہیں. تو میرا نہیں یہ ماننا، یہ ایک کہانی ہے بس میرے نزدیک. بینگ این انجینئر میں یہ کہوں گا کہ ایک انجینئر کی میرا نہیں خیال کہ کوئی آؤٹ کلاس انگلش ہوتی ہے یا وہ ایک آؤٹ کلاس انگلش لکھنا جانتا ہے، کیونکہ بیسیکلی اس کے زیادہ میتھمیٹیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہاں مشکل تھوڑا ہوتا ہے کہ انگلش کو آپ نے کس طرح اس کے سی ایس ایس کے لیول پہ لانا ہے. تو اس کے لیے پریکٹس ہے، پریکٹس آپ کی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ اچھے مینٹرز وغیرہ کو اپنے ایسیز وغیرہ پریسی چیک کرواتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس ود ٹائم بلڈ اپ ہوتا ہے اور آپ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ انگلش ہاں جی محنت ضرور چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ امپاسبل ہے. میں نے اپنے اسکول سے ٹاپ کیا تھا اپنے میٹرک میں، اور میرا 4 ڈیجٹ سکور تھا اس ٹائم. 1050 میں سے 1010 نمبرز تھے میرے. اور اسی طرح ایف ایس سی میں 4 ڈیجٹ سکور تھا میرا، 1011 تھے 1100 سے 1100 میں. اور اس کے بعد پھر اگر انجینئرنگ میں دیکھیں بیچلرز میں تو اس میں بھی ایک ریزنیبل جی پی اے تھا فرام نسٹ 3.37. تو میں یہی کہوں گا کہ میں ایک محنتی اسٹوڈنٹ رہا ہوں شروع سے، اور آگے بھی یہ محنت کنٹینیو کروں گا. سی ایس ایس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اگر کوالیفائی کر لیا تو محنت چھوڑ دیں، تو یہ زندگی کا حصہ ہے محنت. بس یہ پتا تھا کہ سی ایس ایس نامی کوئی چیز ہے، یہ ایک بڑا مقابلے کا امتحان ہے، لیکن یہ بالکل نہیں پتا تھا کہ اس میں کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، اور کیا کیا اس کے لیے آپ کو چاہیے. تو اس کا نہیں مجھے علم تھا جو جنرل. میری 18 سپتمبر میں 2019 میں گریجویشن ہوئی، جس کے بعد میں نے اکتوبر سے سٹارٹ کی 2019. اور سالڈ دیکھ لیں آپ 4 منتھس تھے میرے پاس، تو اس میں نے پریپریشن کی، لیکن کافی محنت لگی اس 4 منتھ میں. یہ نہیں کہ ایزی تھا، لیکن کافی ٹف تھا، لیکن الحمدللہ سر اللہ کا شکر ہے، ماں باپ کی دعائیں اور ٹیچرز کی رہنمائی ہے. سر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ 4 منتھس بھی کافی ٹف تھے میرے لیے. ایٹ لیسٹ میں 10 آورز اے ڈے اسٹڈی کرنا تو وہ ایزی نہیں تھا بالکل. تو 4 منتھ میں آپ کو کافی ڈیڈیکیٹ رہنا پڑتا ہے اس کے لیے. آپشنلز جو خاص طور پہ اگر آپ پنجاب کے ڈومیسائل سے ہیں تو آپ کو خاص طور پہ بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑی چھان بین کے ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کرنے چاہیے. جبکہ میں نے کچھ ایسے سبجیکٹس تھے جو بالکل بس آن دی فرسٹ گو چوز کر لیے، جو کہ میری طرف سے میرے اینڈ سے غلطی تھی. مجھے تھوڑا اور اس پہ سوچ بچار کرنی چاہیے تھی، جو کہ میں نے نہیں کی. اور کچھ میرے سبجیکٹس تھے جس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز، یہ میں نے بالکل اپنے یہ یعنی شوق پہ رکھا کہ مجھے انٹرسٹنگ لگا تو میں نے یہ رکھا. اور اس طرح تھے، لیکن آپشنلز میں آپ کو کافی دیکھنا پڑتا ہے آپ، کیونکہ سکور میرے نزدیک کے سکور آپ کا آپشنلز بناتے ہیں ریٹن میں، تو آپ کو کافی سوچ بچار کرنی چاہیے اس پہ. جب میں نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کی تو میں نے نوا جوائن کیا، جس میں
ہمارے سر عاطف نے ہمیں گائیڈ کیا آپشنلز کیسے سلیکٹ کرنے ہیں، کس کا کیا اسکورنگ ٹرینڈ ہے، اس کا کتنا سلیبس ہے اور کس طرح آپ کور کر سکتے ہیں. تو ان نے کافی گائیڈ کیا، ڈفرینٹ آپشنلز کے بارے میں بتایا. تو ان چیزوں کو میں نے نوٹ ڈاؤن کیا، ان کو دیکھا، سوچا، اور اس حساب سے مجھے جو سوٹ کیے سبجیکٹس میں نے وہ چوز کیے. ایسے میں نے سر منظر سے پڑھا، انہوں نے کافی اچھے اور ڈیٹیل طریقے سے ہمیں گائیڈ لائن دی، بتایا، پڑھایا. میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے میں لوگ شاید زیادہ ایفیشینٹ بن جاتے ہیں انگلش لینگویج کو لے کے، کہ جس طرح ایک ہوا سی بنی ہوتی ہے کہ انگلش آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹاپ کلاس ہونی چاہیے، کہ آپ کے پاس لفظ اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہونے چاہیے. تو میرا نہیں یہ ماننا، میں نے تو بالکل سمپل اور ایزی ورڈنگ کے ساتھ انگلش لکھی اور آپ کے سامنے رزلٹ. بیسیکلی میں نے آؤٹ لائن بنانا سیکھی اپنے مینٹر سے، سر منظر سے، سر وقار سے. انہوں نے مجھے سکھایا کہ آؤٹ لائن کیسے لکھنی ہے، کیونکہ آپ کے آؤٹ لائن سے ہی نا ایگزامینر کو میرے خیال سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ کس کیلیبر کا ہے، اس کے پاس کیا نالج ہے، اس کا کیا ویو پوائنٹ ہے اس ٹاپک کے ریگارڈنگ. تو میرے خیال سے آؤٹ لائن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو کافی ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا سکور لے سکیں اور پاس ہو سکیں. ایسے میں ابھی تک میں نے جتنی ڈی ایم سیز دیکھی ان میں 55 ہائیسٹ سکور دیکھا ہے ایسے میں، اور میرا 48. پریسی میں جو مین چیز ہے، پریسی اینڈ کمپوزیشن میں ایک پریسی کا پارٹ ہے، اس میں کافی لوگ نہیں کر پاتے، اس کو سمرائز نہیں کر پاتے. اس کی میرے نزدیک یہ وجہ ہے کہ وہ جو پیراگراف دیا ہوتا ہے اس کو شاید سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مین ایشو کیا اس پیراگراف میں. تو اکثر وہ اس کو شارٹ کرتے ہوئے، پریسائز کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، جس پہ کافی بیڈ امپیکٹ جاتا ہے ان کا ایگزامینر پہ، جس کی وجہ سے وہ ایک ریزن بنتی ہے ان کے فیل ہونے کی. لازمی یاد کرو، میں یہ کہوں گا ووکیبلری، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے موک ہو رہے تھے نوا میں، تو سر وقار نے کچھ ایسا پیپر سیٹ کیا تھا سینمز اینٹنمز کا، جس میں میرے 20 میں سے صرف 3 نمبر آئے تھے. تو میرے لیے وہ کافی شاکنگ تھا، کیونکہ کوئی 10-15 دن بعد صرف آپ کے فائنل ایگزام تھا. تو میں کافی اس پہ ٹینشن میں تھا کہ اگر اس طرح رہا سینمز اینٹنم تو کافی مسئلہ ہوگا، پاس نہیں کر پاؤں گا. تو میں نے جو 1 ویک تھا اس میں نے جی آر ای کے 333 لفظ جو ورڈز ہیں، اور اس کے بعد جو پاسٹ میں سارے سی ایس ایس کے آئے سینمز اینڈ ٹرمز، ان سب کو پریپیئر کیا، 7 سینمز یاد کیے. تو بیسیکلی جو بھی ہے وہ لازمی تیار کرنا پڑنا، ورنہ آپ میرا نہیں خیال کہ آپ اچھا سکور لے سکتے ہیں پریسی اینڈ کمپوزیشن میں. اسلامیات کے سر کچھ طریقے ہیں پیپر حل کرنے کا، کیونکہ اکثر ہم اسلامیات ہم سب لکھنا جانتے ہیں، ہم سب کو چیزیں پتہ ہیں، لیکن اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو بیک کیسے کرتے ہیں. اگر آپ حدیث اور آیات کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے کویسچنز کے کسی بھی سٹانس میں، جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے وہ کافی ہیلپ فل ہوتا ہے، کیونکہ آپ بیک کر رہے ہیں اس چیز کو، نہ کہ صرف آپ ایک اپنا ویو پوائنٹ دے دیں، جس پہ ایک میرا نہیں خیال کہ ایک اچھا امپریشن. اور لیکن کرنٹ افیئر، پاک افیئرز اگر دیکھا جائے تو وہ تو انجینئرز کا ان سے کوئی نہیں تعلق، تو وہ آپ کی پریکٹس ہے اور آپ کا نالج ہے. میں نے جہاں تک ابھی تک سوشیولوجی میں ہائیسٹ دیکھے ہیں تو وہ 48 مارکس ہیں. تو اس سے میں نے نتیجہ جو اخذ کیا کہ اس دفعہ شاید اسٹرکٹ مارکنگ رہی ہے سوشیولوجی میں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ میرے اتنے کم آنے چاہیے. میری شاید پریپریشن میں اس میں فالٹ تھا، میں اس حساب سے اس کو پریپیئر نہیں کر سکا، کیونکہ اگر کوئی 48 لے رہا ہے اس میں تو مجھے بھی اس اسٹرکٹ مارکنگ میں لینے چاہیے تھے اتنے. اگر تو میری اس طرح کی پریپریشن ہوتی تو شاید میرے اینڈ سے کچھ خامیاں تھیں. آئر میں نے اپنے بالکل شوق پہ رکھی تھی، مجھے انٹرسٹنگ سبجیکٹ لگا تھا، اور میڈم سسی نے کافی اچھا گائیڈ بھی کیا تھا ہمیں اس میں. تو لیکن اب اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے پیپر بھی کافی اچھا تھا، میں نے کافی اچھا پریزنٹ بھی کیا تھا، میرا ماننا یہ ہے. تو ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کچھ کہہ نہیں میں سکتا اس میں کہ کیا ہے. لیکن ہاں، جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں جو اپیئر ہونے جا رہے ہیں نیکسٹ سی ایس ایس میں، ان کو میں کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ لازمی اس کو دیکھیں سبجیکٹ کو، کیونکہ اس کا ایوریج سکور شاید میرے پولیٹیکل سائنس کے نسبت کم رہا ہے اس دفعہ، تو آپ اس کو لازمی فوکس کریں. میرا یہ ماننا تھا، میری یہی دعا تھی اللہ سے کہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہی ہو. تو میں اس چیز سے نہیں ٹینشن میں کہ میرا کم نمبر آئے یا کیا ہے. میں نے محنت کی ہے، اللہ نے مجھے اس کا پھل دیا، مجھے خوش ہونا چاہیے. آگے بھی اگر میں محنت کروں گا اللہ مجھے اور پھل دے گا. تو یہ میرا نہیں ماننا اس میں کم ہو جاتے، اس میں زیادہ ہوتے، یہ ذہنی ٹینشن ہے ایک صرف. تو بندے کو خوش رہنا چاہیے، جو اللہ نے اس کو دیا اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے. میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ کو اپنے آپ پہ یقین رکھنا پڑے گا. اگر خود پہ یقین ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ مشکل ہے، اگر مشکل ہے تو سب نے کیا ہے نا، ادھر جتنے بھی ہیں ہم بھی ہیں،
4 منتھ کی اگر پریپریشن کی ہے تو مشکل میرے لیے بھی تھا. تو اگر میں محنت کی ہے کمیٹڈ رہا ہوں اس چیز کے لیے تو اللہ بھی پھل دیتا ہے. تو یقین رکھیں اللہ پہ بھی اور اپنے آپ پہ بھی, اور محنت کریں, صرف اس کا یہی حل ہے. بس میرا یہ ماننا تھا کہ مجھے ایک ٹرائی اس کو لازمی دینی چاہیے CSS کو, کیونکہ میرا ایک دوسرا بھی پلان تھا کہ میں شاید ماسٹرز کر لوں انجینئرنگ میں اپنی فورن کنٹری سے. تو میں نے کہا ایک ماں باپ کے پاس رہنے کے لیے ایک لازمی مجھے ٹرائی دینی چاہیے, تاکہ کل کو میرے پاس کوئی ریگریٹ نہ رہے کہ میرے پاس چانس بھی تھا, میں دے بھی سکتا تھا. تو اللہ نے کامیاب کیا, میں نے محنت کی اور میں نے ٹھان لیا کہ اگر کرنا ہے کلیئر تو اسی نے کرنا ہے. کافی اچھا ایکسپیرینس رہا. میں نوا کو سب سے زیادہ جو ریگارڈ دیتا ہوں وہ یہ کہ میرے ٹیسٹ سیشن میں سب سے زیادہ ہیلپ رہی. وہ اس لیے کیونکہ ریٹن ایک ایسی چیز ہے, آپ نالج آپ جب بھی 4-5 منتھس جتنی بھی پریپریشن کرتے ہیں آپ کے پاس نالج گیدر ہو جاتا ہے, وہ بے شک نوا ہو سورس یا آن لائن ہو جدھر مرضی سے. ایٹ دی اینڈ جب آپ پیپر پہ پٹ نہیں کر پاتے اس نالج کو تو اس کا فائدہ نہیں. تو جو ٹیسٹ سیشن نوا کنڈکٹ کرتی تھی, موک ٹیسٹ سیشنز, تو ان نے مجھے کافی ہیلپ کیا کہ اپنی اسپیڈ بلڈ کر سکوں ریٹن میں, اور اپنے ویو پوائنٹس کو اس لمیٹڈ ٹائم میں پٹ کر سکوں پیپر پہ اور ان کو چیک کرواؤں. تو یہ مجھے سب سے زیادہ ہیلپ فل رہا نوا سے. آن کیمپس میرے خیال سے یہ تھوڑا فائدہ رہتا ہے کہ انٹریکشن زیادہ رہتا ہے ٹیچر کے ساتھ. آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں بریک میں یا جو بھی آپ کو ٹائم ملے, تو تھوڑا زیادہ بندہ انٹریکٹ کر سکتا ہے. خیر لیکن آن لائن سے بھی جس نے پڑھنا ہے سیکھنا ہے وہ آن لائن سے بھی سیکھے گا, وہ اپنی کوئریز لازمی فٹ فارورڈ کرے گا آفٹر دی کلاس. تو میرا نہیں نزدیک یہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے. خواب کی تعبیر تو دیکھ لیں, رزلٹ بول رہا ہے کہ کلیئر ہو گئے تو تعبیر تو پوری ہوگی. تو جہاں تک فیملی کی بات ہے تو کافی اچھا ایٹماسفیئر ملا ادھر, کافی ہیلپ ملتی ہے کہ فیملی کی فیلنگ بھی آتی ہے. تو یہ کافی ہیلپ فل ہے, میں انجوائے کیا یہ ٹائم نوا کے ساتھ. میں یہ ایک بات کہوں گا کہ آپ نے لازمی محنت کرنی ہے, محنت کے علاوہ کوئی حل نہیں. ٹھیک, محنت کریں. اور CSX صرف یہ آپ کی یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ پریپیئر کر کے آئیں گے تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں لک فیکٹر بہت کام کرتا ہے. آپ لک آپ کی آپ کے ماں باپ کی دعا ہے, تو آپ ماں باپ کی خدمت بھی لازمی کریں. ان کی دعاؤں سے آپ کو ایسے ایسے پیپر میں بھی کارنامے ہوں گے کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ میں کیسے کلیئر کر گیا ہوں, اتنے مارکس لے گیا ہوں. تو لک فیکٹر بھی ہے اور آپ کی محنت بھی ہے, باقی اللہ پہ چھوڑیں.